جب کوئی اچانک نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہماری زندگی ایسے مایوس ہو جاتی ہے جیسے اب اس دنیا میں ہمارا کوئی نہیں۔ آخر ہم نے خود کو انسانوں میں اتنا الجھا دیا ہوا ہے، کیا ہماری اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی؟ کیا یہ صرف دنیا ہی چند لوگوں پر ختم ہو گئی ہے؟ خدا را دوستو، اس ظلم سے باہر نکلیں، مزید لوگوں سے ملا کریں، دنیا سے ملیں، کچھ نیا کریں، کچھ نیا سیکھیں، اس دنیا سے آگے بڑھیں، نیگیٹو سوچنا چھوڑ دیں، یہ سوچنا چھوڑیں کہ اب کسی سے کیوں بات نہیں ہوتی، کوئی مجھے کیوں بھول گیا ہے۔ اگر کوئی تمہیں بھولتا ہے تو اس بات سے تمہاری ذات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے نظر انداز کیوں کیا ہے؟ جواب کیوں نہیں دے رہا؟ اچھا سوچا کریں سب کے بارے میں، کیونکہ اگر ہر کسی سے شکایتیں لگانے بیٹھ جائیں، کبھی کسی دکھی انسان کے پاس بیٹھ کر دیکھیں اور اس کا حال حوال پوچھ لیا کریں، کبھی صاف دل سے بھی بات کیا کریں اور کوشش کریں سب کو اچھے اور نیک کاموں کی نصیحت کیا کریں، اور ایسے ہی نیک کاموں کی نصیحت کر کے ہر انسان کو اللہ کے قریب لے آئیں، جس سے آپ سے رب بھی راضی ہو جائے گا۔ میری آنکھوں نے چند خواب دیکھے ہیں، لیکن حالاتوں نے ان خواب کو توڑ دیا ہے۔ دوستو، میں نے منافقوں کے گرد لوگوں کے ہجوم دیکھے ہیں، لیکن مقدر نے مجھے منافق بننے سے بچا لیا ہے۔ سچائی کے راستے پہ چلا تو ہجوم میں لوگ خود غرض دیکھے، اور اتنے خود غرض دیکھے کہ کبھی میں نے سوچا بھی نہ۔ کہاں کہیں میں چھپا روتا جہاں دیکھا، دردوں کو مسکراہٹ میں چھپاتے دیکھا، لوگ دیکھے لیکن یہ ٹوٹے ہوئے خوابوں کی گرچیاں میں جہاں جہاں سے گزرا لوگ مطلبی ہی ملے۔ لیکن اب دنیا کا دکھاوا بھٹکاتا نہیں مجھے، ہاں اتنی سی عمر میں میں نے دنیا کے ہر رنگ دیکھ لیے ہیں۔ آج ہم نے سب کچھ ہی اس دنیا کو سمجھ لیا ہے اور اس دنیا کو جنت بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے یہاں میری خواہش پوری ہو، لیکن جبکہ ایسا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ بنانے والے نے ہی اس دنیا کو دھوکے کا گھر کہا ہے، تو پھر آج ہم اس دھوکے کے چکر میں آ کر اللہ کے حکموں کو کیوں توڑ رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا سیکھو، اپنے رب کو خود سے راضی کرنا سیکھو، تاکہ اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ہم سکون سے زندگی جئیں۔ یقین مانو، نافرمانے والی زندگی میں کوئی سکون نہیں ملتا۔ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند بنا لو، تاکہ دونوں جہانوں میں آپ فلاح پا سکو۔ اس دنیا میں صبر کا امتحان ہے، لیکن آگے کسی چیز کا امتحان نہیں۔ اکثر چپ رہ جانے والوں کے بارے میں یہی خیال آتا ہے کہ وہ ہار چکے ہیں ہم سے، ہماری باتوں کے جواب میں ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں، ہم نے ان کو لاجواب کر دیا ہے۔ مگر نہیں، ایسا بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنے والے اور ہر بات کو جلدی ختم کر دینے والے یا پھر کڑوے جواب دینے والے صرف اپنا آپ و آپ کے سامنے نہیں لانا چاہتے۔ ہر کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ آپ سے بھلائی کی بھیک مانگنا پسند کرے، آپ سے اپنی حالت پر افسوس نہیں کروانا چاہتے ایسے لوگ، اور بدلے میں بے مرمت کہلا کر برا بن جانے کو دیکھ کر بھی بہتر سمجھتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، یہ تو بس کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ میں نے کسی کو کسی کے لیے مرتے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن جب یہ بات میرے پر خود آئی تب پتہ چلا کہ مرنا موت کو نہیں کہتے، اور انسان سچ میں نہیں مرتا، لیکن انسان کا دل مر جاتا ہے، اس کی خوشیاں مر جاتی ہیں، اور اس چیز کا کون ذمہ دار ہے؟ ہم خود ہیں۔ کیوں ہم نے خود کو کسی کے پیچھے لگایا؟ کیا اس چیز کی بات آپ کو اللہ نے کہی تھی کہ اس کے پیچھے جاؤ؟ ہاں، انسان سچ میں نہیں مرتا، کیونکہ ہر انسان کے لیے موت کا وقت مقرر ہوتا ہے، اور موت اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنا زندگی میں موت سے پہلے مر جانا انسان کو تکلیف دیتا ہے۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، مگر ہر بار کھونے کے بعد خود کو ٹوٹتا بکھرتا ہوا ہی محسوس کیا ہے، مگر تمہارے معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ ہاں، میں مشکل وقت سے، درد سے، تکلیف سے گزرا ہوں، مگر میں ٹوٹا نہیں ہوں۔ جانتے ہو ایسا کیوں؟ کیونکہ میں نے تم کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ میں صرف اللہ کے سامنے ہی رویا ہوں،
اور اسے ہی اپنی تکلیف بتائی ہے اور اسے ہی اپنے دل کا حال سنایا ہے، اور ایسا کر کے مجھے بہت سکون ملتا ہے جب میں دنیا کی شکایتیں اللہ سے کرتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ اب کوئی دل میں شکایت رہی نہ ہو اور دنیا سے کوئی گلہ ہی نہ رہا ہو، جب انسان اللہ سے شکایتیں کرتا ہے، نہ کہ کسی عام انسان سے۔ تمہارے جانے کے بعد تو میرا خدا کے ساتھ رابطہ بہت مضبوط ہو گیا ہے۔ میں اب سجدوں میں سکون ڈھونڈتا ہوں، اللہ کے سامنے رونے لگا ہوں، اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے لگا ہوں، راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ سے باتیں کرنے لگا ہوں، تمہاری باتیں اللہ کے سامنے کرنے لگا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میری دعائیں ضرور سن لے گا اور تم کو میرے حق میں لکھ دے گا۔ اس جہاں میں نہ ہی صحیح مگر اس جہاں میں ہم ضرور ملیں گے۔ محبت یہ نہیں کہتی کہ جسے محبت ہو اس کے قدموں میں گر جاؤ اور اسی کے غلام بن جاؤ۔ ایسا کبھی زندگی میں ہرگز نہ کرنا، اور نہ تم کو محبت نیچے گرا دے گی۔ اگر تم اپنی محبت کے قدموں میں گرو گے تو وہ تمہیں گھسیٹ دے گی اور تم ٹوٹ جاؤ گے۔ محبت یہ بھی نہیں کہتی کہ بے سکون رہنے لگ جاؤ، بے چینی کو سوار کر لو خود پہ، اللہ کے علاوہ انسانوں کے سامنے رونے بیٹھ جاؤ۔ آخر میں اگر کچھ نہ ملے تو اللہ کے سامنے شکایتیں کیا کرو، انشاءاللہ اللہ تمہاری زندگی میں کرم ضرور کرے گا۔ اور کوشش کریں محبت کے سامنے بھی جائیں تو خاموشی اختیار رکھیں، زیادہ مت بولیں محبت کے سامنے، کیونکہ زیادہ بولنے والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تھوڑا کم بولیں اور کوشش کریں جس سے آپ کی چاہ ہو اس سے بولنے کا زیادہ موقع دیں، اس سے آپ کی عزت میں زیادہ آئے گا اضافہ اس کی نظر میں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو پر۔ خدا حافظ۔